وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ ہم آج یکم ربیع الاول 1446 ہجری جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے تمام جن و انس پر اپنے بے حد و بے حساب لطف و کرم فضل و احسان اپنی کرم نوازیاں اپنی عنایات فرمائیں، اور ان ساری نعمتوں سارے انعامات میں سب سے بڑا انعام سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ والدیہ اجمعین کی غلامی سے نوازنا ہے. اللہ نے بے شمار کرم احسان فرمائے، لیکن سب سے بڑا احسان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس مالک الملک نے جب یہ نعمت انسانیت کو عطا فرمائی تو مسلمانوں پر اپنا احسان جتایا. باقی ساری نعمتیں دی ہیں، ان کا شمار بھی نہیں ہے، ان گنت اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب یہ نعمت عطا فرمائی تو مالک الملک نے اس پر احسان جتایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں وہ عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا جس کی تشریف آوری کے تذکرے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے علاقوں میں ہمیشہ فرماتے رہے، اور ان کا تذکرہ اور ان کے اوصاف کو بیان فرماتے رہے. یہ ربیع الاول پہلی بہار ہے. ربیع کا موسم، بہار کا موسم جب آتا ہے تو روئے زمین پر ہر طرف سبزہ پھول اور کلیاں ہوتے ہیں، اور جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مومنین کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے، اور ان کے دلوں میں محبت و عشق رسالت مآب کے پھول کھلتے ہیں، اور اس کی مہک مومنین کے ظاہر کو بھی معطر کرتی ہے، باطن کو بھی معطر اور معمر کر دیتی ہے. اللہ کے اس احسان کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے
مالک نے اعلان فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمت کا شکر اس کے بیان میں ہے۔ جتنے ہم اس کے تذکرے کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوصاف، آپ کی عظمت و کمالات اور آپ کی خلق عظیم کی باتیں جتنی کریں گے، اتنا اس نعمت کا شکرانہ ادا ہوگا۔ ان نعمتوں کا بیان بھی شکرانہ ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، نہ صرف خود اپنے آپ کو سنائیں بلکہ ہر ایک انسان کو سنائیں، اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں جاگزین اور راسخ کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم ہستی کی محبت، وارفتگی، عشق، تعلق جو ایمان کی بنیاد ہے، اس کو جلا ملے اور ہمارے ظاہر و باطن آپ کے عشق کے اور آپ کی محبت کے نور سے روشن و منور ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 گوشے ہیں۔ ایک گوشہ خصائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی خصلتیں کیا تھیں، کون سے خصائل لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کا ایفائے عہد، آپ کی رحمت للعالمین، یہ مالک الملک نے جو اوصاف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا، یہ خصائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت طیبہ کا ایک گوشہ ہے، ایک حصہ ہے۔ ایک حصہ فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمتیں عطا فرمائیں، تو ان کا تذکرہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو فضائل اور کمالات عطا فرمائے، ان کا تذکرہ کیا جائے کہ پتھروں سے پانی نکلتے تو ساری دنیا نے دیکھا، لیکن انگلیوں سے چشمے پھوٹے، یہ پہلی دفعہ انسانوں نے دیکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمتوں کا بیان خود فرمایا، دنیا میں مالک نے کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی کہ آپ کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ کی انگلی کا اشارہ ہو تو سورج ڈوبا ہوا واپس لوٹ جائے۔ سب سے پہلے اپنی قبر انور سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، ساری دنیا آپ کی اتباع میں آپ کے بعد اٹھے گی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو کسی کو اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کا اذن نہیں ہوگا سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کا تذکرہ فرمایا اور بیان کیا بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بات میں فخر و مباحات تکبر کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس کا حکم باقی کسی ہستی کو، کسی بڑے سے بڑے انسان کو اپنے کمالات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مالک الملک نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے محبوب جو رب ذوالجلال نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ لوگوں کو بیان فرمایا کریں۔ تو آقا علیہ السلام اپنی عظمتوں اور اپنے کمالات کا بیان خود فرماتے، اور انہی کی ایک جھلک میں نے یہ اختصار کے ساتھ چند جملوں میں بیان کی۔ اس کو فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو فضائل عطا فرمائے وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ ہے، اور اس کو شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے تیرے چہرہ اقدس کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور پھیلنے والی تیری زلف عنبری کی۔ تو آقا علیہ السلام کو جو کمالات اللہ رب العزت نے آپ کے وجود مسعود میں عطا فرمائے ان کو شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ما ذاق البصر وما طغى، نہ تو آپ کی چشمان مبارک چندیائی اور نہ ہی وہ حد حد سے تجاوز کیا۔ تو آپ کی چشمان مبارک، آپ کا چہرہ اقدس، آپ کی زبان اقدس کو فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو منشاء الہی ہوتا ہے، اور وہ وحی الہی ہوتی ہے جو آپ کی زبان انور سے ادا ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کے جسم اقدس کی عظمتیں اور ان کے کمالات، ان کے فضائل اور ان میں پائے جانے والے اوصاف، اس کو شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم